لیکن انہوں نے ماحول ایسا بنایا ہے جوڈیشری پہ. اور یہ شریف جو بڑے میاں محمد شریف تھے نا، میں تو کہتا ہوں شریف ڈاکٹر نہیں ہے. شریف ڈاکٹر نہیں تھا جو بڑا میاں صاحب ان کو سکھا کے گیا اپنے دونوں بیٹوں کو کہ جوڈیشری اور اعلیٰ افواج کے افسر ان پر آپ نے ہر وقت ہدایت کرنی ہے، چاہے کوئی کام ہو نہ ہو. اچھا. اور جج جب ریٹائر ہو جائے اب آپ سوچیں ایک سپریم کورٹ کا جج ریٹائر ہوتا ہے، اس کا مسلم لیگ نواز سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس کا کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہو سکتا، وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا. پر آپ اس کو میاں صاحب اس کو سینٹ میں لے جاتے ہیں، 6 سال سینیٹر. اور اب یہ انلیگل بھی نہیں ہے کیونکہ وہ تو سابق سپریم کورٹ کا جج ہے نا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک کو آپ صدر پاکستان بھی بنا دیتے ہیں. ایک اور سا وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں، مجھے اس کو بھی لے کے جانا چاہتے ہیں وہ سینٹ میں 6 سال. وہ کہتے ہیں نہیں، مجھے بی سی سی پی کا چیئرمین بنا دو. اب عدنان ایک سپریم کورٹ کے جج کو میں دعوے سے پوچھتا ہوں کیا پتا کہ کرکٹ کیا ہے، سیلی پوائنٹ کیا ہے، مڈ آف کیا ہے، ڈیپ مڈ آف کیا ہے، تھرڈ مین کیا ہے، اس کو کوئی پتا ہے؟ گلی کیا ہے؟ اب اس کو بنا دیں آپ جس کو الف بے کا نہیں پتا کرکٹ کا، اس کو آپ بورڈ آف کنٹرول آف کرکٹ کا آپ وہ بنا دیں چیئرمین. تو اچھا پھر ایک اور جج ان کو آپ ریکٹر ایک بڑی یونیورسٹی کرا رہے. ایک اور جج سپریم کورٹ کے ان کو آپ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں فار پریزیڈنٹ آف پاکستان، وہ ہار جاتے ہیں تو ان کو گورنر لگا دیتے ہیں. تو اب جج آپس میں بیٹھے ہوئے یہ سوچتے ہی ہے نا کہ یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں اور ان کے حق میں کوئی فیصلہ یا مجھے بھی اگر فیصلہ آ جائے تو میں ان کو ان کی طرف داری کروں گا تو کچھ تو ملے گا. اعتزاز صاحب بڑی اچھی گفتگو ہے، قطع کلامی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، ٹائم کی کمی ہے. تو آپ کی گفتگو سے مجھے لگ یہ رہا ہے کہ جو ریلیف 30 سالوں سے مل رہا ہے اس فیملی کو، شریف فیملی کو، وہ اگلے 30 مہینوں ملتا رہے گا. آپ یہ سوچیں کہ 1993 میں ان کی اسمبلی ڈسمس ہوتی ہے تو وہ ریسٹور ہو جاتی ہے. انہی گراؤنڈز پہ جب چیلنج ہم کرتے ہیں ڈسمس بی بی کی اسمبلی کا 1996 میں تو وہ ریسٹور نہیں ہوتی. آپ یہ دیکھیں یہ حملہ کرتے ہیں سپریم کورٹ پہ، حملہ، ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا. یہ ٹیلی فونوں پہ چیف جسٹس اور سینئر ججز کو فون کر کے دباتے ہیں، کہتے ہیں یہ سزا دو بی بی کو اور آصف زرداری کو یہ سزا دو. آپ کے بندوں کو وہ جج جو جج ہیں ان کی چھٹی ہو جاتی ہے، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا. بھئی آپ مجرم بھی ہیں، وہ جج ہی صرف تو مجرم نہیں ہے جو آپ ان کو آپ معاہدہ کر کے جیل جاتے ہیں تو آپ کبھی سعودی عربیہ چلے بھیج دیے جاتے ہیں. سر اعتزاز صاحب اب ان لوگوں نے جنہوں نے ریلیف لیتے رہے، اب میاں نواز شریف صاحب تو باہر ہیں، ان کے بھائی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے 50 روپے کا بیان حلفی دیا. سر حکومت وقت کہتی ہے کہ اس بیان حلفی پہ ہم اکاؤنٹیبل کریں گے شہباز شریف صاحب کو. کیا 50 روپے کے اس دیے گئے بیان حلفی پہ شہباز شریف صاحب اکاؤنٹیبل ہو سکتے ہیں، ٹھہرائے جا سکتے ہیں؟ سر نہیں ہو تو سکتے ہیں، اچھا، پر ہوں گے نہیں. ہوں گے نہیں. میں آپ کو یہ دو باتیں کر گئے آپ کہ ہو سکتے ہیں، ہوں گے نہیں، تو اس کا ہو سکتے نہیں تو پھر کیوں نہیں ہوں گے؟ ذمہ داری تو آتی ہے لیکن اتنا سخت نہیں ہے یہ معاملہ. کیونکہ اگر بانڈ ان سے لیا ہوتا کہ آپ سے کہتے آپ ضمانت دیں 10 کروڑ روپے کی، اگر آپ ان کو رعایت دے رہے ہیں ملک سے باہر جانے کی، ایک مجرم کو صرف جیل سے نکلنے کی نہیں، ملک چھوڑ کر باہر جانے کی، جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی. دنیا کی تاریخ میں مطلب کوئی بادشاہ کرتے ہوں گے تو کرتے ہوں گے، اکبر بادشاہ نے چھوڑے ہوں گے اس طرح کے جو بادشاہ، پر دنیا کی جمہوریت کی تاریخ میں نہیں ملتی. اچھا اعتزاز صاحب آپ نے خود بات یہ کر دی تو ایک چیز کلیئر کر دیجئے. آپ نے ہمیشہ جو ہے نا ایک بڑا کمپریہنسو جواب دیا، میں چاہتا ہوں اس کا نا ذرا نیٹ اینڈ کلین جواب ملے کہ نواز شریف صاحب باہر جاتے ہیں،
آپ نے پورے کیس کی پروسیڈنگ سنی ہوگی سر. ججز یہ کہتے تھے, وہاں عدنان ادر بھی سامنے کھڑا ہوتا یا اعتزاز احسن بھی کھڑا ہوتا نا, تو اس کا بھی کیا یہی جواب ہونا تھا کہ میں کسی کی زندگی اور موت کی گارنٹی کیسے دے سکتا ہوں سر. تو ان کو باہر بھیجنے میں حکومت سے زیادہ تو عدالتوں نے کے فیصلے ہیں نا سر, عدالتوں کا حکم ہے کہ یا ان کی زندگی کی گارنٹی دو یا انہیں جانے دو. تو حکومت بیچاری کیا کرتی سر؟ نہیں بالکل ججوں کا اس میں یہ تو بڑا بہت پریشر ڈالنے والی بات ہے نا کہ آپ ضمانت دو کہ وہ اور اس کی بیچارگی کا کہ یہ عالم ہے کہ وہ رپورٹس ہی اس کی ایک لیبارٹری سے اس طرح کی بن رہی ہیں کہ جس طرح وہ آج گیا کہ کل گیا, اور جب وہ جہاز میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ خوش و خرم ہے. سر نواز شریف صاحب واپس آئیں گے کہ نہیں؟ نواز شریف صاحب اگر واپس آئے تو صرف اور صرف ایک صورت میں آئیں گے اگر ان کی ڈیل ہو جائے گی, جس کی وہ بہت کوشش کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا ان کی ڈیل ہو سکتی ہے. نہیں, نواز شریف صاحب وہاں بیٹھے کیسے کوشش کر رہے ہوں گے سر؟ نواز شریف اور یہ شریف خاندان کے رابطے رشتے اور یہ جو رابطے یہ بدستور رہتے ہیں. یہ جیل میں بیٹھے ہوں, یہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوں, یہ لندن میں بیٹھے ہوں, یہ وہ جو ان کا وہ ہے کلینک اس میں بیٹھے ہوں, جو اسپتال ان کا اتفاق ہاسپٹل. اتفاق نہیں, وہ اتفاق نہیں, لندن میں جو ہے. اچھا لندن والا, ٹھیک ہے. تو یہ کہیں بھی بیٹھے ہوں, یہ ان کے رابطے ان کے بدستور رہتے ہیں. اچھا اعتزاز صاحب ایک چیز اور کلیئر کر دیجئے, اب اس مرتبہ سچویشن لوگ کہتے ہیں بڑی ڈیفرنٹ ہے. 30 سالوں میں نواز شریف نے کبھی نام لے کے اداروں کا اور شخصیات کا, جو سٹنگ ہمارے جرنلز ہیں ان کا نام لے کے یوں کبھی ان پر کھلے عام تنقید نہیں کی تھی, تو اس لیے اب دروازے ان پر بند ہو چکے ہیں ہر طرح کی ڈیل کے. یہ ان کے آگے جھکتے رہیں گے. آپ نے دیکھا کہ نواز شریف نے نام لیے, بڑا اٹیک کیا, جی, لیکن جب وہ ووٹ ڈالنے پہ آئے ایکسٹینشن کے لیے تو آپ نے اپنے سارے ایم این ایز کو حکم دیا کہ صبح بر وقت پہنچنا اور ناشتہ نیشنل اسمبلی میں ہوگا آپ کا, وہاں آپ کو ملے گا سر, اور ووٹ دینا ہے جا کے. یہ تو کوئی مطلب ہے؟ مجھے میاں صاحب جب چاہے گلے لگا جائیں, جب چاہے پاؤں پکڑ لیں, جب چاہے گردن سے پکڑیں. سر نواز شریف صاحب اگر ڈیل کر لیتے ہیں تو پھر کیا وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں چوتھی مرتبہ؟ نہیں, نواز شریف کے ساتھ ڈیل کوئی کرنے کو تیار نہیں. اچھا, کوئی بھی کرنے کو تیار نہیں؟ میرا نہیں خیال, مجھے نہیں لگتا کوئی بھی اس صورتحال میں جہاں مریم بی بی کا کبھی آپ سوچا ہے کہ پتھر اٹھا بھر کے اپنی گاڑیوں میں پہنچے ہوں نیب کے آفس میں. یہ کوئی ان کو کوئی یہ لائسنس نہیں ملا ہوا کہ یہ بگڑے ہوئے بچوں کی طرح اٹیک کریں, جب چاہے اٹیک کر دیں, جب چاہے پتھر ماریں اور وہ برسائیں, اور پھر ہر بات پہ کہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. سر نواز شریف صاحب یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ اپنی بیٹی کے ریلیف کے لیے کچھ کوشش شروع کریں, کیونکہ یہ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ وہ مریم کو ریلیف دلانے کی زیادہ بات کرتے ہیں ڈیل میں. جی ظاہر ہے نواز شریف کے لیے بڑی مشکل مرحلہ ہے کہ بیٹی کو چھوڑ کے اور وہ خود چلا گیا ہے لندن پناہ گاہ میں. تو یہ تو اس کے بھائیوں کو بھی سوچنا چاہیے. وہاں سر ان کا اپنا گھر ہے, پناہ گاہ نہیں ہے, لندن میں ان کا اپنا گھر ہے جہاں رہتے ہیں. وہ تو نظر آتا ہے ہر وقت اس میں جا رہے ہیں گھر میں, اور ہر وقت اس محل سے نکل رہے ہیں, اور وہ تو روز ہم دیکھتے ہیں ان کو. عجب ستم ظریفی ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ گھر نہیں ان کا, بیٹوں کا ہے. بیٹے کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں کہاں سے آیا اور پیسہ کہاں, کوئی منی ٹریل ایک پاؤنڈ یا ایک پینس کی ریلیف دینے کو وہ ثبوت دینے کو تیار نہیں ہے. سر مریم نواز کا سیاسی کریئر اور نواز شریف صاحب کی ڈیل پہ بات ہو رہی تھی سر, وہ ذرا کامنٹ کر دیں. نہیں, نواز شریف کا تو کریئر نہیں کوئی مطلب ہے, مجھے نہیں لگتا جب تک ڈیل ہو. اور ڈیل اب ان سے اتنے
اتنا کچھ نکلا ہے ان کے خلاف, ایون فیلڈ نکل آئے, اب ٹیٹیاں نکل رہی ہیں جی کہ شریف خاندان کے خلاف, کو کدھر جائیں گے, کیا کریں گے؟ یہ سارے ثبوت جو نکل رہے ہیں, وہ شہباز شریف کہتے تھے ایک پائی بھی, اب پتہ نہیں 15 ارب روپے کی واجب الادا یا اس نے خرد برد کیے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور بھائی کا بھائی کے ساتھ تو گزارا نہیں ہے, بھتیجی کا چچا کے ساتھ گزارا نہیں ہے. بالکل صحیح سر. سر ایک اپوزیشن کے رول پہ ذرا بات کر لیں. اپوزیشن پی ڈی ایم بنی ایک متحدہ اپوزیشن تھی, اب پیپلز پارٹی علیحدہ سے اپوزیشن کا رول پلے کر رہی ہے, تو یہ اپوزیشن کا ایک منتشر کردار ہے, یہ تو عمران خان صاحب کو فائدہ دینے والی بات ہوگی. مطلب لوگ کہتے ہیں کہ 2022 میں بھی اسی طرح کی اپوزیشن ہوگی جس طرح 3.25 سال پہلے رہی, 19-18 کے اینڈ پہ, 19 میں اور 20 میں اور 21 میں. جب تک مولانا جو ہے فضل الرحمان جی یہ پی ڈی ایم کی قیادت کرتے رہیں گے, یہ اسی قسم کا کام چلے گا. پی ڈی ایم کا, پی ڈی ایم دکھانے کی اپوزیشن کرے گی اور حقیقت میں کوئی اپوزیشن نہیں ہوگی. آپ لے کے آئے تھے لانگ مارچ, 7-8 دن آپ نے اپنے خیمے یہاں ڈالے ہیں, پھر پتہ لگا آپ کا پڑاؤ 3 میل مغرب کی جانب ہو گیا ہے, پھر پتہ لگا آپ کا پڑاؤ 2 میل شمال کی طرف چلا گیا ہے, اور پھر اسی طرح آپ اسی تنخواہ پہ واپس چلے گئے. آپ لے کے آئے تھے لانگ مارچ, جی سر لائے تھے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو ان کا پھر پی ڈی ایم میں بڑی پرابلم ہے. مریم اور شہباز کی ایک پرابلم ہے کہ کون وزیر اعظم بنے گا ان میں. اگر میاں صاحب تو ڈسکوالیفائڈ ہے, وہ تو ڈسکوالیفائی ہے نا سر. مریم تو فرض کرو مریم کو ریلیف دے دیتی ہے عدالت, عدالت بھی تو کسی نہ کسی کو ریلیف ضرور دے گی ان میں سے. اچھا, عدالت ضرور دے گی ریلیف, اس کی میں آپ کو بتا چکا ہوں وجہ. اور بہرحال میرے خیال میں ان کو ملے گی ریلیف کہیں نہ کہیں. اب اگر اس کو ریلیف دے دیتے ہیں, وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ الیکشن لڑ لے. میاں صاحب تو ویسے ہی نہیں ہے, میاں صاحب تو ڈسکوالیفائڈ. اب اگر وہ ڈسکوالیفائڈ ہے, مریم آتی ہے, تو شہباز شریف اور حمزہ شریف تو ان کی سیاست تو گئی, ختم ہو گئی. بالکل صحیح. وہ کچھ تو ریزسٹ کریں گے اس سلسلے میں. سر ٹائم کی کمی ہے, 3 سوال پوچھنا چاہوں گا. کیا آپ ہمیشہ فیکٹس پر بات کرتے ہیں, پریڈکشنز نہیں کرتے, لیکن کیا آپ کو حالات و واقعات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب 5 سال پورے کریں اور تاریخ میں پہلے وزیر اعظم بن جائیں؟ 5 سال پورے کرنے والے پہلے وزیر اعظم بننا یہ بڑا مشکل کام ہے ان کے لیے, جتنا انہوں نے یہاں شہری کے لیے اور عام ووٹر کے لیے مشکل ڈالی بھی ہے. اور پاکستان کے بارے میں ایک چیز کہتا ہوں. جی سر. کہ ماضی کے علاوہ آپ کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتے. can predict nothing but the past پاکستان میں. بالکل ٹھیک ہو گیا سر, بالکل ٹھیک ہو گیا. سر مریم نواز صاحبہ کی بہت ساری آڈیوز ہیں. ایک آڈیو مریم نواز صاحبہ کی ہے جس میں پرویز رشید صاحب کے ساتھ, جس میں وہ صحافیوں کو کے لیے کتے اور بھونکنے والا لفظ استعمال کر رہی ہیں. آپ نے سنی ہوگی تقریباً, کیا کامنٹ کریں گے اس پہ سر؟ میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ لوگوں میں کوئی اس پہ احتجاج نہیں کیا؟ یہ آپ نے تو یہ سارا الزام لے لیا, کوئی تنظیم نہیں نکلی, کسی نے کنڈیم نہیں کیا. آپ کی تنظیمیں ہیں جرنلسٹ کی, اور ہمیں تو, میں تو جب وزیر داخلہ تھا تب سے, اور اس کے بعد بھی ہمیں بڑی کڑی ترازو میں تولا جاتا ہے, اور بڑا ہمارا تو میزان ہمارا بالکل سیدھا ہوتا ہے. ادھر یہ ایسی باتیں کر گئی ہیں, اور پھر کہتی ہیں کہ میری پریویسی میں کس نے انکلوڈ کیا. آپ جو دوسروں کی پریویسی میں انکلوڈ کرتی رہی ہیں, وہ نہیں, اس کو نہیں دیکھنا چاہیے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں مریم کا بڑا خود ہی انہوں نے اس میں بھی. بالکل ٹھیک ہے سر. لاسٹ سوال پوچھنا چاہوں گا,
اعلیٰ عدلیہ کہتی ہے کہ مسجد بنی ہے پارک کی جگہ پہ، مسجد کو گرا دینا چاہیے. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بہت لوگ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. کیا عدالت کو کچھ اس پہ ریلیف دینا چاہیے کہ آلٹرنیٹ آپشن ہو جائے، یا بابری مسجد بھی گرا دی گئی عدالتوں نے کہا، یا پاکستان میں مدینہ مسجد گرا دو؟ نہیں، آپ یہ چیز دیکھیں کہ ایک تو اصول مسلمہ ہے، وہ یہ ہے کہ مسجد آپ کسی کی زمین پہ یا پبلک زمین پہ مسجد بھی اور کوئی عمارت نہیں بنا سکتے. عدالت اس میں غلط نہیں کہہ رہی، اور اس میں بالکل اب اگر ریلیف لینی ہے تو عدالت سے لیں. اگر یہ مسلمان ہیں جمع کریں، چندہ کریں، وہاں کے سارے جو علاقے کے لوگ ہیں چندہ کر کے اتنی بڑی اس جیسی مسجد، یا وہ زمین نیچے اس کے جو ہے وہ خرید لیں، یا اس جیسی مسجد سامنے بنا لیں. بالکل ان کو حق ہے اور یہ کرنا چاہیے. یہ جو مسلمان ہمارے بھائی مومن، میں بھی مسلمان ہوں، یہ وہاں رہنے والے جو اس مسجد کی دفاع کرتے ہیں، جو مسجد ایک ایسی زمین پہ بنی ہوئی ہے جو پبلک کی زمین ہے اور وہ کسی کی پرائیویٹ زمین نہیں ہے، اس مسجد کے لیے کل سے اعلان کریں کہ یہ سب چندہ ڈبہ رکھیں، بینک اکاؤنٹ بتائیں، اور سارے آگے بڑھ کے یہ مسجد کے علاقے کے لوگ وہ بڑھ کے اور پیسے دیں، اور یا زمین کی قیمت بھر دیں یا پھر مسجد کو ذرا اور زمین خرید کے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب.